اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام تھا یسع. قرآن پاک میں یسع نام ہے. آپ انگریزی جاننے والے کو ایزیا کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے آ کے کہا دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں 2 نشانیاں لے کے آیا ہوں. ایک تو یہ نشانی ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ گے واپس یروشلم. اب یروشلم تو بڑی کنان کا علاقہ, ریگستان, یہ فرات کا کنارہ, دریا, کھجور کے باغ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ پھلو فرو. اور آپ کبھی جا کے دیکھیں بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ علاقہ جو ہے, وہ پورے کا پورا دریا فرات کا ہے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر کو بھیجے گا کہ جو اس دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم کرے گا, جیسی حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت سلمان علیہ السلام کی قائم کی گئی تھی. انہوں نے کہا یہ نعوذ باللہ پاگل آدمی ایسے باتیں کرتا ہے, تو اس کو ان کو آرے سے ذبح کر دیا گیا حضرت یسع. لیکن چند سالوں کے بعد ایران کے بادشاہ نے, جو سائرس اعظم جس کو کہا جاتا ہے, جس کو ایرانی بڑا اس کو وہ لگاتے ہیں, اس سائرس اعظم نے حملہ کیا. انہوں نے کہا تم یہاں کر کے بیٹھے ہو, نکلو واپس جاؤ. ان کو دھکیلا, واپس جا کے انہوں نے وہاں پر جا کے پھر اپنا ہیکل بنایا, اور پھر وہاں جا کے وہ اب رہنے لگے یروشلم کے اندر. اللہ نے ان کو توڑ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں دے کے بھیجی جو کسی پیغمبر کو نہیں دی تھی. ایک صالح نیک گھرانے کی نیک عورت کے گھر میں بغیر باپ کے پیدا کیا. نعوذ باللہ یہ تو ولد الحرام. اللہ نے پالنے کے اندر, پموڑے کے اندر حضرت عیسیٰ کو زبان دی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہارے درمیان محبوس کیا. پھر بھی نہیں مانا. وہ جوان ہوئے تو جب انہوں نے پیغمبری کے حساب سے دعوت دینی شروع کی, یہ جو ڈوم آف راک ہے نا, یہ بڑا بڑا جو گنبد آپ کو نظر آتا ہے, یہ اس پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ جو تھے وہ لوگوں کو بلا کے دعوت دیا کرتے. جیسے ہمارے یہاں صفا مروا ہے, ویسے سیدنا عیسیٰ کی وہ. تو جب انہوں نے دعوت دینے شروع کی تو اللہ نے کہا کچھ نشانیاں اور دے دیتا ہوں. تو جس مادر ذات نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا. جس کوڑی کو, کوڑی وہاں تو علاج نہیں ہوتا تھا, اب تو لیپرسی کا علاج ہو گیا, وہاں تو نہیں ہوتا تھا, کوڑی کو پھینکا تھا, ان کو جا کے ہاتھ پھیرتے تھے, وہ کوڑ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور مردے کے اوپر قبر پہ کھڑے کے کہتے تھے کم باذن اللہ, تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اب ان کو تو ایک دم سے کہتا ہے تھرتھلی, یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے, یہودیوں نے ہیکل سلیمانی, وہ ہیکل کہتے ہیں, اللہ مسجد کہتا ہے. بنی اسرائیل میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسجد اقصی بعد میں بنی, بالکل بعد میں نہیں بنی. یہ جو ان کا ہیکل ہے یہی ہماری مسجد ہے. قرآن کہتا ہے مسجد, قرآن ہیکل نہیں کہتا. یہ جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں, یہ گنبد, یہ گنبد ایک ڈوم آف دا راک کا گنبد ہے, باقی یہ جتنا علاقہ ہے یہ مسجد اقصی کا حصہ ہے. یہی مسجد حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھی, جہاں ان کی وہاں پر قبر مبارک موجود ہے. یہی مسجد حضرت داؤد کے زمانے میں تھی, یہی مسجد حضرت سلمان کے زمانے میں تھی. محل ان کا علیحدہ تھا, لیکن مسجد اللہ کے ہاں حضرت آدم سے لے کے اب تک عبادت گاہ کا نام صرف اور صرف مسجد ہے. اور اس کو اللہ نے کہا کہ مسجد بارکنا حولہ, اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہوئی. تو وہ انہوں نے سود کی دکانیں کھولی ہوئی تھی, بہت بڑے بڑے, اور سود کی دکانوں کے اندر. اسی لیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اعلان کیا ہوا ہے سود کا, کہ اسی کے اوپر ساری بیس کر. تو انہوں نے عیسیٰ نے ان کو سود کی دکانیں جا کے الٹ دی, اور پھر انہوں نے جا کے اس سے رومن جرنیل سے کہا, گورنر سے کہا کہ اس کو سلیب دے دو. اس سے انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں وہ ثابت ہوں گی. ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہ سلیب ہوگی, وہ ثابت ہو جائے گا کہ اب یہ تو وہ ہے, ورنہ نے تو حکومت قائم کرنی تھی. تو حضرت یسع والا پیغمبر نہیں ہے. اور دوسرا, یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ذلت آمیز موت سے بچا دیتا ہے. تو سلیب سب سے ذلت آمیز موت تھی کہ یوں کر کے اس کو لٹکاتے تھے, اس میں میخیں کاٹتے تھے نیچے, اور وہ کئی دن وہیں لٹکتا لگتا وہیں مر جاتا تھا. اور لوگ اس کو گزرتے گزرتے اس کے اوپر جو تھے وہ جسے کہتے ہیں وہ گالیاں دینا اور سب کچھ کرنا وہ کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے ان کو لٹکا دیا. 500 سال تک یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے سلیب چڑھا دیا.
600 साल के बाद 571 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। 40 साल के बाद अब अल्लाह के रसूल ने और कुरान पाक ने कहा कि ना वो उनको कत्ल किया गया, न सिर्फ अल्लाह ने उनको लौटा लिया है। और अल्लाह ने, होता क्या है कि जब भी कभी किसी नबी को इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है तो अल्लाह उन पे अजाब नाजिल करता है। तो शुएब अलैहिस्सलाम हैं, इस तरह और बहुत सारे, लूत अलैहिस्सलाम के कौम है, अल्लाह ने ये अजाब जो है ये सस्पेंड कर दिया आखिरत में। और कुरान में आता है कि सैयदना ईसा को कि तुम्हारी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सब तुम पे ईमान न ले। तो अब ये भी, और अल्लाह कहता है दूसरी दफा जब हुआ तो उसका भी अल्लाह तबारक तआला ने इसमें जिक्र किया हुआ जा वादुल्लाह कहते लिसु वजुहकुम वयदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रतन वलियुतब्बिरू मा अलू ततबीरा, कि जब जिससे पहले दाखिल हुए थे वैसे तो जब उनको हो गया तो इसकी सजा पहले तो अल्लाह ने ये दी कि टाइटस जर्नैल आया 70 ईस्वी के अंदर, उन्होंने कत्ल गारत करके इनको खत्म करके यहाँ से निकलो यहाँ से। और अल्लाह कहता है वो जीना बिकुम लफी, अल्लाह कहता है वक़तानाहुम फिल अर्दि उममा, मैंने तुम्हें दुनिया में तकसीम कर, जाओ इधर जाओ उधर जाओ तो यहाँ से। कुछ लोग जो थे बनी इसराइल के वहां रह गए, बाकी ये वहां से चले गए। कोई नाइजीरिया चला गया, कोई इधर चला गया अपना सेंटर। खास तौर पे आप बाकू में जाएं, मैं भी कुछ चंद दिन पहले बाकू गया हुआ था तो मैंने उनका वो यहूदियों का वो खास तौर पे गांव देख के आया जिसमें ये अभी तक वहां रहते हैं और वो अपने सिनेगोग वो सारा कुछ वही उसको बात किया, ये वहां पर आबाद थे तो ये वहां जाके आबाद हो गए। लेकिन अल्लाह कहता है ना वइज़ा जाअ वादल आखिर जीना बिकुम लफीफा, जब आखिर वक्त आएगा मैं तुम सबको इकट्ठा करके ले आऊंगा। अब ये इकट्ठा करके हम ले आए हैं, अब होना क्या है? पहली बात तो ये है कि दुनिया पूरी ये कहती है कि चूंकि यहूदी वहां से निकाले गए थे इसलिए उनका वहां पर हक है। ये तस्लीम कर लिया जाए असूल तो इकबाल कहता है फिर तो उस्मानिया में हमारा भी हक है। अव्वल तो ये जितने भी इस वक्त वहां पर आबाद हैं ये बनी इसराइल नहीं है। हुआ ये कि कुरान की एक आयत बड़ी जबरदस्त है, याजूज और माजूज का 2 जगह जिक्र है कुरान में, एक सूरह कहफ में और एक सूरह अंबिया में। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह हरामुन ला क़रियतिन हलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, हमने एक बस्ती को हलाक कर दिया, ये यरूशलेम को हलाक किया, अब ये वहां वापस नहीं आएंगे। अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे तब ये वापस आएंगे। और उसके बाद अल्लाह कहता है हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो तुम पर बुलंदियों से हमला आवर। यरूशलेम की बस्ती